قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان، انہوں نے کافی متحرک کیا اس کو، آل انڈیا مسلم لیگ کو، تو ان کا آپ نے ذکر ہی نہیں بیچ میں کیا. میں بھی مانتا ہوں قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان ہے، ان کی بڑی ایفرٹس ہیں، جی جی، لیکن وہ برٹش اسٹیبلشمنٹ کا پولیٹیکل ونگ، اس کے وہ سربراہ تھے. ٹھیک ہے، تو ان کو جو اسکرپٹ دیا گیا تھا اس کے اوپر وہ کام انہوں نے بہت اچھا کام کیا. جب مسلم لیگ میں جان نہیں تھی، مسلم لیگ وہ رول پلے نہیں کر سکی، تو اس وقت کے جو برٹش اسٹیبلشمنٹ تھے انہوں نے مشورہ دیا تھا ان وڈیروں کو، ان نوابوں کو، کہ آپ کی مسلم لیگ اس وقت کامیاب ہو سکتی ہے اگر آپ جو ہے نا ایک ایسا شخص اس کا سربراہ ہو جو گاندھی اور نہرو کے مقابلے میں ٹیبل ٹاک کر سکتا ہو، آپ کا موقف بہت اچھے طریقے سے کر. ہم اگر آپ کہیں تو ہم آپ کو ایسے مطلب شخصیت کو آپ کو دے دیتے ہیں. اس وقت وہ ہندو مسلم بھائی بھائی کے نعرے لگاتے ہیں، لیجسلیٹو کونسل کے ممبر ہیں، ان کا نام محمد علی جناح ہے. تو انہوں نے حامی بھر لی. جب حامی بھری تو انہوں نے برٹش اسٹیبلشمنٹ نے پھر ان کو کہا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر بنے. تو وہ انہوں نے کانگریس سے وہ باہر نکل کے تو صدر بن گئے. تو چونکہ وہ ایک پڑھے لکھے تھے، قانون کو جانتے تھے، ساری لیجسلیٹو کونسل کے ممبر تھے، اس لیے انہوں نے عوام کی جو مطلب زبان تھی اس کو استعمال کیا. حالانکہ وہ انگلش بولتے تھے لیکن ان ترجمان تھے. اسی طرح برٹش اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے اپنا ایک اسکرپٹ تھا، اس کے مطابق چلنا تھا. تو ٹیبل ٹاک میں تو پھر نہرو اور گاندھی کا مقابلہ جو ہے وہ تو پھر محمد علی جناح کے ساتھ ہوتا تھا نا. تو اس طرح سے پھر سلولی اینڈ اسٹیڈلی جو ہے نا مسلم لیگ جو ہے وہ کافی مطلب پاپولر ہونی شروع ہو گئی. تو 1939 میں میرے خیال میں الیکشن ہوئے تھے، تو اس وقت جو ہے نا ایک سیٹ ملی تھی پورے انڈیا میں. اور اس سے پہلے یہ مسئلہ میں بیچ میں رہ گیا، وہ یہ ہے کہ جب لوگوں نے وڈیروں نے دیکھا نا، یہ جتنے بھی تھے پیمانے وغیرہ اس طرح کے جو نواب تھے، انہوں نے دیکھا کہ اب تو جماعت ہوگی، ابھی ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے لیگ پولنگ کرنی شروع کر دی. اس لیگ پولنگ کے نتیجے میں محمد علی جناح صاحب جو ہیں وہ کافی مایوس ہوئے، تو وہ پھر انگلینڈ چلے گئے. جی بالکل ایسے ہی. جب وہ انگلینڈ چلے گئے تو پھر اس کے بعد پارٹی میں پھر اسی طرح وہ جو ہے نیچے آنی شروع ہوگی، اس کی پاپولرٹی میں کمی آنی شروع ہوگی، وہ سرگرمی نہیں رہی. ٹیبل ٹاک میں بھی بڑی گیپ آئے. بہت سے اس وقت کمیشن آتے تھے جو بنتے تھے مسلمانوں کے لیے، ایک علیحدہ وطن کے لیے، جو جدا کا انتخاب، یہ وہ سارا کچھ ہوتا تھا. تو ان لوگوں نے پھر محسوس کیا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، تو انہوں نے پھر علامہ اقبال صاحب کو رجوع کیا تھا. علامہ اقبال صاحب نے خط لکھا تو واپس آئے، لیکن انہوں نے گارنٹی مانگی. تو گارنٹی یہ تھی کہ جو میری جو صدارت ہے اس کو کوئی بھی نہیں، جب تک وہ مقصد حل نہیں ہوتا، اس مقصد تک نہیں متے، وہ منزل تک نہیں پہنچتے. تو یہ چیز نہیں. دوسرا یہ ہے کہ اس کا پھر سربراہ بھی میں ہی ہوں گا. بالکل ایسا ہی. تو اس نتیجے میں پھر وہ انہوں نے گارنٹی تو برٹش اسٹیبلشمنٹ سے مانگی تھی. تو برٹش اسٹیبلشمنٹ نے جب گارنٹی دی تو وہ پھر آئے. آنے کے بعد پھر انہوں نے دوبارہ سرگرمی کا مظاہرہ کیا. تو کرتے کرتے بہت سے مطلب فارمولے آتے رہے ہیں، کیبنٹ ڈویژن فلانا، یہ وہ 14 نکات، یہ اس طرح سے ہونا چاہیے. لیکن 1938 میں علامہ اقبال صاحب کا انتقال ہو گیا تھا. تو پھر 1939 میں الیکشن ہوئے تو ایک سیٹ ان کو ملی تھی مسلم لیگ کو. بعض پھر کافی انہوں نے سرگرمی دکھائی ہے، بہت ایفرٹ کی ہے، کافی اسٹرگل کی ہے اس میں. کوشش کری. ایک پولیٹیکل ونگ تھا نا، جیسے پاکستان میں ہم دیکھیں نا، میں نے جماعتوں کا ذکر کیا تو اس میں دفاعی کونسل بھی تو تھی نا، اس کا بھی ایک کردار تھا. حافظ سعید صاحب. جی بالکل. اسی طرح آپ دیکھیں ٹی ایل پی بھی تھی نا. ہاں، تو ان کا سب کا اپنا اپنا کردار ہے. اپنے ان کے ٹارگٹ ہوتے ہیں جو ان کو دیے جاتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے. تو اسی طرح پولیٹیکل ونگ کے وہ سربراہ تھے، تو ان کو جو اسکرپٹ دیا گیا اس پہ کام ہو رہا تھا. تو مزے کی بات یہ ہے کہ جب پاکستان پارٹیشن ہوئی، پاکستان کا قیام عمل میں آیا، تو آپ نے جو حلف ہے وہ تو گورنر جنرل کی حیثیت سے لیا تھا نا. گورنر جنرل جو ہے وہ تاج برطانیہ کا ملازم ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا، جیسے انڈیا ہے نا، انہوں نے جو اپنا کانسٹیٹیوشن بنایا اس کے مطابق انہیں وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے اقتدار لیا تھا. تو یہ گورنر جنرل کی حیثیت سے، تو انہوں نے جو پہلا حلف اس وقت ہوا تھا پاکستان کے قیام کا عمل کے بعد، تو حلف تھا وہ تاج برطانیہ کی وفاداری کا ہوا تھا. کیونکہ وہ گورنر جنرل تو تاج برطانیہ کا ملازم تھا. 1935 کا ایکٹ تھا، اس کے مطابق چلے تھے. تو اصل طاقت تو اس کے پاس تھی نا، جو برٹش اسٹیبلشمنٹ تھی. تو اس وقت بھی آرمی چیف جو ہوتے تھے وہی سب کچھ کرتے تھے. جیسے میں نے پچھلے میں ذکر کیا ہے آپ کو
جی جی تو اس میں وہی میسوری اور اس کے بعد گریسی، گریسی تو ان کے پاس طاقت تھی. صحیح. اور ڈگلس گریسی نے ہی لفظ فرسٹ ٹائم یہ متعارف کرایا تھا بلیڈی سیویلین. اچھا ہاں جی، یہ انہوں نے وہ کیا تھا. کیسے؟ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب جو ہیں ان کے ساتھ کوئی ان کا ٹکراؤ ہوا تھا. ایک ٹکراؤ تو باؤنڈری کمیشن کے اوپر ہوا تھا جس میں فیروز پور اور گرداسپور جو تھا وہ پاکستان کے حصے میں رہا تھا، لیکن باؤنڈری کمیشن کے ممبر کرنل ایوب خان تھے تو وہ پھر چلا گیا ادھر اس پہ انڈیا میں. تو اس میں خفا ہوئے تھے تو وہ انہوں نے دینے چاہ رہے تھے، ان کو پنشمنٹ سیک کرنا چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے. ہاں تو انہوں نے کہا کہ گریسی صاحب نے کہا ہے، دوسری چیز میں جو ڈگلس گریسی تھے ٹھیک ٹھیک انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا ٹھیک ہے، تو نہیں بات مانی تھی. اس وقت بھی طاقت جو تھی نا وہ برٹش اسٹیبلشمنٹ کے پاس تھی پاکستان کے قیام کے بعد بھی. صحیح ہے. تو انہوں نے اپنا اسکول آف تھاٹ، اپنی چین آف کمانڈ جو ہے وہ ڈیلیور کر کے وہ گئے ہیں، جو ان کا آبجیکٹ تھا، جو پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتائی ہے. پارٹیشن کے بعد ہی نا یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا لیگ پولنگ والا، اور جو اسٹیبلشمنٹ والے معاملات ہیں. پہلی دستور اسمبلی میں قائد اعظم کی زیر صدارت ہوا، بڑی طلب کلامی ہوئی، ہاتھا پائی ہوئی، اچھا غیر پارلیمانی الفاظ گالی گلوچ ہوئے، کرسیاں چلی، یہاں تک کہ نواب ممدور کا سر پھٹ گیا. آگے کی ہسٹری سب کو پتہ ہے، قائد اعظم کی اور محترمہ فاطمہ جناح لیاقت علی سب پتہ ہے. یہاں تک میں سمجھتا ہوں آپ کو بتانا ضروری تھا. یہ کس سن میں وہ تھا؟ 1948 میں. 1948 میں پاکستان میں اگست 1947 میں بنا نا. جی بالکل. تو وہی 1946 کے جو الیکشن ہوئے تھے رجسٹرڈ ممبر جو بھی، تو انہی کا ایک دستور ساز جو ہے نا اسمبلی کا اجلاس ہوا تھا، پہلا اجلاس تھا. تو اس میں مولوی فضل حق صاحب جو ہیں شیر بنگال، انہوں نے تو انتہا کر دی تھی. اچھا اس حد تک ہاتھا پائی تھی. بالکل. بات اس میں مسئلے تو بہت تھے. ایک زبان کا مسئلہ تھا، اردو زبان کا اور بنگالی زبان کا. اس کے بعد قرارداد مقاصد کے مطابق وہ خود مختاری کا کہہ رہے تھے کہ مرکز جو ہے اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہونے چاہیے، صوبے خود مختار ہونے چاہیے. بڑا لید ہوئی تھی. اور کیا کیا بتاؤ کیا ہوا. اب دیکھیں نا یہاں پہ آپ دیکھیں جہاد افغانستان ہوا، اس کے بعد 9/11 ہوا، تو وار انگیز ٹیرر ہوا ہے. تو وہ لوگ جو انہوں نے مجاہدین بنائے تھے، ان کو طالبان بنائے تھے، انہی کو پھر دہشت گرد قرار دے کے مارنا شروع کر دیا، ختم کیا. تو اس کے بعد دیکھ لیں انہوں نے اسی حساب سے قائد اعظم محمد علی جناح، لیاقت علی خان، محترمہ فاطمہ جناح، جتنے بھی تھے انہوں نے اپنے جب کام مکمل ہو گیا، مقصد پورا ہو گیا، تو انہوں نے پھر اپنے راستوں سے ہٹا دیا. آپ دیکھیں نا گورنر جنرل ہو سارے ملک کا، جو ہے ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان کا گورنر جنرل بھی ہو، اور اس کو کلات میں چھوڑ دیا جائے تنہائی میں، تو اس کو میڈیسن بھی جعلی ملے، وہ پکڑی بھی جائیں، پھر اس کی ایمبولینس میں پیٹرول نہ ہو، پھر اس کی ایمبولینس کا ٹائر پنکچر ہو جائے، پھر آکسیجن نہ ہو، پھر انجیکشن لگا دیا، پھر سارا جو سلسلہ ہے یہ پھر آگے لیاقت علی خان صاحب جو ہوا، پھر سے یہ عرب بٹالوی کی ایک بہت بڑی کتاب ہے امریکہ کا پاکستان میں کردار. اس کے بعد ولی خان کی کتاب حقائق حقائق، آپ اس کو دیکھیں. اس کے بعد انٹرنیشنلی طور پر جو پاکستان کی ہسٹری ہے، انڈیا پاکستان کی، یا ہسٹری آف انڈیا، اس کو آپ پڑھیں، اس میں ہر چیز واضح طور پہ آپ کو باہر نکل آتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اس کا ذکر اس وقت جو ہے وہ اس لیے نہیں کیا تھا، میں نے اصل مقصد بتا دیا تھا کہ اصل مقصد پاکستان قیام کا یہ تھا. باقی اسی طرح یہ جیسے ہمارے ہاں 1947 کے بعد آزادی ملی ہے، تو اس کے بعد ایوب خان صاحب سے شروع ہوا مسئلہ، تو جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے وہ ہوتا ہے، وہی ہو رہا ہے. وہی جماعتیں بناتی ہیں، وہی جماعتیں توڑتی ہیں، وہی ایک دفعہ اس کو کہہ دیتی ہیں کہ یہ تو صادق و امین ہے، وہی پھر وہ ذہنی مریض ہو جاتا ہے. بس یہ باتیں. اس لیے ہم تو عوام کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں، قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں، لوگوں کے لیے ثانیہ کی پیدا کرتے ہیں، لوگوں کے لیے سائشیں ہوں، لوگوں کو آزادی ہو، فریڈم آف سپیچ ہو، اس کے بعد لوگوں کی ہیلتھ کا، دوسرے معاملات جس طرح آزادی باقی ملکوں کو ہے، ان کو بھی ہونی چاہیے.